بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور اللہ والوں کے واقعات یہ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں۔ اس میں جس طرح کے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں، حکایات ہوتی ہیں، وہ سننے والوں کو اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے وہ کتنے مفید ہوتے ہیں ان کے واقعات۔ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی حکایات۔ فرمایا کہ بزرگ بھی منتظم اور غیر منتظم، اور دنیا دار بھی منتظم اور غیر منتظم، دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ بزرگوں میں نیک لوگوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پھوڑ قسم کے ہوتے ہیں۔ دنیا داروں میں بھی کچھ ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ منتظم انتظام کے بناتے ہیں ڈسپلن۔ بعضوں کے یہاں انتظام ہوتا ہے، بعضوں کے یہاں نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حساب کی کوئی یادداشت ہی نہ تھی۔ حسنات لکھا ہے، میرے خیال میں حساب ہے وہ۔ ایک بقال کے یہاں سے سامان آتا تھا، بقال کہتے ہیں گروسری والے کو، وہ جو بتلا دیتا تھا آپ دے دیتے تھے، آپ کچھ پوچھتے ہی نہ تھے، چاہے وہ کتنا ہی بتائے۔ آپ کے وصال کے بعد ایک مجلس تعزیت میں وہ بنیا آیا اور کہا کہ میرا 6,000 روپے کا حساب مولانا کی طرف ہے۔ مہمانوں میں ایک راجہ صاحب بھی تھے، انہوں نے تھیلی 6,000 کی مولانا کی قبر پر رکھ دی اور بنیے سے کہا کہ اگر تیری رقم واجب ہے تو اٹھا لے۔ اس نے تھیلی اٹھا لی، اور ہمارے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیت نامہ لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ بندے کے ذمے قرض نہیں ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ مولانا کے یہاں بھی اول فاقے ہوئے ہیں حضرت گنگوئی کے یہاں، مگر منتظم بڑے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی منتظم مزاج تھے، اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے اسی چیزوں میں نہیں جاتے تھے چکر۔ مولانا شاہ فضل الرحمان جو ہیں یہ حضرت تھانوی سے بڑے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کی مجلس میں تشریف لے گئے ہیں نصیحت لینے کے لیے۔ ان کی عمر میں بڑے بزرگوں میں شمار تھے، یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مفقود الخبر کی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مفقود الخبر کہتے ہیں کہ شوہر غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہاں بہت واقعات آتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں شریعہ بورڈ میں مفقود الخبر کے قصے بہت آتے ہیں۔ بھاگ گیا، ڈپوٹیشن کے آرڈر آ گیا تب بھاگ گیا، یا ایسی گڑبڑ ہو گئی تھی بھاگ گیا۔ یہ 11ویں شریف میں بہت سے بھاگ گئے، پتہ بھی نہیں دیا اپنی گھر والی کو، شادی کر لی، کارڈ کے لیے شادی کر لی، کارڈ لیے غائب ہو گئے، ہے ملک کے اندر لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے۔ ان کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ بڑی پنچایت ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تحقیق کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک نکاح باقی ہے۔ مفقود الخبر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ ایک نکاح ہونے کے بعد میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندہ ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں فقہ مالکی کے مطابق فتویٰ فقہ حنفی والے دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علماء کرام کو سب کو جمع کر کے فقہ مالکیہ کے موافق جو ہے نا لوگوں سے علماء کرام سے رائے لی تھی۔ فقہ مالکی میں یہ ہے کہ 1 سال تک انتظار کرا کے اس کے بعد فسخ نکاح کا حکم علماء دے دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ٹوٹ گئی، توڑ دیا ہم نے، یا ختم ہو گئی، عدت گزار لو۔ 1 سال تک انتظار کراتے ہیں، اس کے بعد میں نکاح دوسرے سے کرا دیتے ہیں، نکاح توڑ کے۔
اب وہ 2 سال 3 سال کے بعد آیا تو اس کو اس کی بیوی نہیں ملتی، وہی وہ تو دوسرے کی ہو چکی، جاؤ بھاگو ایسے۔ فقہ حنفی میں یہ نہیں تھا، فقہ حنفی میں یہ تھا کہ جب تک شور نہ ہو جائے کہ وہ زندہ مرا گیا ہے اس وقت تک آپ نکاح دوسرا نہیں کر سکتے۔ تو فقہ حنفی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ فقہ حنفی یہ ہے کہ علماء احناف جس زمانے میں تحقیقات کی روشنی میں جس پر اتفاق کر لیتے تھے وہی فقہ حنفی ہوتا تھا اصل میں۔ تو پھر فقہ مالکی کے مطابق فقہ حنفی بنا دیا گیا اس مسئلے میں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس یہ تھا کہ انتظار کرو جب تک کہ اس کی زندگی کا اعتبار ہے، کیونکہ وہی بعض وقت 20 سال کے بعد آتا آدمی، 10 سال کے بعد آتا، 5 سال کے بعد آتا، تو اپنی بیوی کو تھوڑی کوئی، جیسے اس کا گھر ہے تو اس کا گھر ہے، اس کی گاڑی ہے تو اس کی گاڑی ہے، اس کا سونا ہے تو اس کا سونا ہے، تو اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی ہے، ویسا تھا اس کا حساب۔ مولانا نے تو ان سے پوچھا، کسی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کا مذہب بتا دیا۔ اس نے عرض کیا کہ اس میں تو بڑا حرج ہے، چونکہ وہ کب تک انتظار کریں، اور دین میں حرج نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ جہاد میں تو اس سے بھی زیادہ حرج ہے، اس کا شریعت میں کیوں حکم ہے؟ اس میں تو جانی جاتی ہے آدمی کی، بڑے آئے حرج حرج کرنے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ہمارا فضل الرحمان صاحب تیز مزاج کے تھے بہت۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے مجذوب تھے مگر بات کیسی عمدہ فرمایا۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب پر ایک جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی ہمیشہ۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ عارف کا ہذیان بھی عرفان ہوتا ہے۔ ہذیان کہتے ہیں ایسے ہی بکواس، معرفت والا آدمی اگر ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ بھی بات کرنے لگے تو اس میں بھی معرفت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک مولوی صاحب مولوی فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے مرید تھے اور حسین عرب کے شاگرد تھے۔ حسین عرب زمانے کے تھے ہوں گے کوئی، حافظہ بہت اچھا تھا مگر داڑھی منڈواتے تھے، بلکہ داڑھی والوں کی مذمت بیان کیا کرتے تھے، برائی کرتے تھے۔ یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث کی سند لینے آئے۔ اس زمانے میں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا کے سند دیا کرتے تھے۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ آپ کو حدیث کی سند دینا جائز نہیں۔ حضرت گنگوہی کے پاس تو اعتبار تھا، بہت احتیاط بھی تھی، انتظام بھی تھا، تو داڑھی منڈے کو حدیث کی سند کیسے دے دیں گے؟ مولانا فرمایا کہ آپ کو حدیث کی سند دینا جائز نہیں۔ ہمارے اکابر جو ہے کسی کو حدیث کی سند دینے میں ظاہر شریعت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے۔ اب یہ ازہر کے پڑھے ہوئے، ادھر کے پڑھے ہوئے، ادھر کے پڑھے ہوئے سنداں لے کے آ جاتے ہیں خریج بن کے، یعنی فاضل شدہ ہو کے۔ اسی وجہ سے کیا ہے آج کل ان لوگوں کی سند کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جامعہ ازہر اب نہیں رہا قابل اعتبار، وہاں کے عالم کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان بیچنے میں ماہر ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو حدیث کی سند دینا جائز نہیں، فوراً چلے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے سند لے لیا، ان کا تو مرید تھا، اور گنگوہی کو لکھا کہ دیکھو تم نے سند نہیں دی ہم کو مل گئی۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہاں غلبہ استغراق کے سبب، استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن پر اللہ کے ذکر کا غلبہ اتنا ہوتا تھا کہ ان کو دنیا کی لین کی چیزوں کا دھیان نہیں رہتا تھا، اس کو استغراق کہتے ہیں۔ جیسے حضرت شاہ عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں اپنے اس سلسلے کے بزرگوں میں، ان کے اوپر حال یہ تھا کہ 30 سال تک ان کو اپنے گھر سے اپنے مسجد کا راستہ معلوم نہیں تھا، اور ہر نماز جماعت سے مسجد میں پڑھتے تھے، ہر نماز جماعت سے پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، اور 30 سال پڑھے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر سے مسجد کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ جو ان کا مرید تھا وہ ان کو حق بولتا رہتا تھا، بس حق بول کے سامنے چلتا تھا، وہ سامنے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، طہارت وضو کے مسئلے میں ہوشیار، نماز کے مسئلے میں ہوشیار، لیکن دنیاوی معاملے میں اتنے غائب تھے کہ ان کو راستہ ہی نہیں سمجھ میں آیا 30 سال تک۔ وہ استغراق کہتے ہیں اس کو، نہ یہ بیوقوفی ہے نہ یہ جنون ہے۔ جنون الگ ہوتا ہے، بیوقوفی الگ ہوتی ہے، وہ فولش ہونا الگ ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھیان میں بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان پر غلبہ ہو جاتا ہے دوسری چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی یاد کا۔ تو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بھی انہی ایسے لوگوں میں سے تھے۔
کہہ رہے ہیں کہ غلبے یا استغراق کے سبب ان چیزوں کی طرف التفات نہ تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خیال ہو گیا تو مستحبات پر بھی پکڑ ہو جاتی تھی حضرت فضل الرحمان صاحب کے یہاں، ورنہ فرائض پر بھی نکیر نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا، بس اسے او بیل اور یہ اور وہ خوب کہنا شروع کر دیا. اب جو بایاں پیر دیکھ لیا، شاہ فضل الرحمان صاحب نے دیکھ لیا، اس کو بایاں پیر مسجد میں پہلے رکھ دیا تھا، اب اس پہ ناراض ہو گئے. مولانا سے بڑے بڑے عہدیدار مرید تھے. ظاہر ہے کہ بڑے عہدیدار عام طور پر زیادہ شریعت کی پابند نہیں ہوتے، مگر حضرت مرید فرما لیتے تھے. حضرت فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے. صاحب کشف جو واقعات ہو جاتے ہیں نزدیک کے دور کے، ان چیزوں کی اطلاع ہو جانا بغیر اسباب کے، درمیان کے واسطے کے بغیر وہ چیز کھل جاتی ہے، اس کو صاحب کشف کہتے ہیں. مگر کشف دائمی نہیں تھا، ہمیشہ نہیں ہوتا تھا. کشف والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ دائمی وہ نہیں تھا. ایک دفعہ ان کے پیچھے ایک شخص بالوں کی ٹوپی اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. بعد سلام اسے دیکھ کر فرمایا کہ ارے ننگے سر نماز مکروہ ہوتی ہے. اس نے عرض کیا کہ حضرت ننگے سر نہیں ہوں، بالوں کی ٹوپی اوڑھ رہا ہے. چپ ہو گئے. مطلب یہ کہ وہ ایک طرف صاحب کشف تھے، ایک طرف یہ کہ سر پہ بالوں کی ٹوپی پہنا ہوا تھا تو ٹوپی بھی نہیں پہچانی، اس کو بال ہی سمجھے. یہ بولنا چاہ رہے ہیں. گہے بر قارے میں اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی تو یہ ہے کہ آسمان کے اوپر کی بھی چیز نظر آ جاتی ہے، کبھی پائے کے پشت کے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب پر جذب کا غلبہ بہت رہتا تھا. ایک مرتبہ آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی تھی، لوگ جمع ہو رہے تھے. پوتے کی شادی تھی، گھر میں لوگ جمع ہو رہے تھے، شادی کا موقع ہے. پوچھا کہ یہ آدمی کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پوتے کی شادی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے وہی جواب دیا. تو کہنے لگے ہاں ابھی تو پوچھا تو تھا تم لوگوں سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، لوگوں نے وہی عرض کر دیا. فرمایا کہ ہاں ابھی تو پوچھا تھا. اچھا اب سے ہمیں جواب نہ دینا، بار بار کوئی کہاں تک بتائے، خود ہی بول رہے ہیں. حاجی وارث علی شاہ بھی ان سے ملنے گئے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں سب. سنا ہے کہ وہاں جا کر آنے کے بعد سے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. بزرگ لوگ صاحب برکت بھی ہوتے ہیں، ایک ان کی روحانیت ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک دفعہ لیفٹیننٹ گورنر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی اجازت چاہی. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، ان کے بیٹھنے کا کیا انتظام ہوگا؟ اچھا ایک کرسی منگا لینا. گورنر کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہو گیا، اور آپ لوگوں سے یہ کہہ کر بھول بھی گئے کہ بھئی جب وہ آئے گا تو کرسی ورسی منگا لینا. یہاں تک کہ گورنر چند حکام کے ساتھ موجود ہو گئے. سب کھڑے تھے، ایک میم بھی کھڑی تھی. مولانا نے ایک الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے میم سے فرمایا کہ تو اس پہ بیٹھ جا. گورنر جو ہے نا اس نے کچھ تبرک مانگا. آپ نے خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہنڈیا میں کچھ ہو تو ان کو دے دو. اس میں سے کچھ چورا مٹھائی کا نکلا، بس سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا. سب نے ادب اور خوشی سے قبول کر لیا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت چاہی اور رخصت ہو گئے. چلتے وقت نصیحت کی درخواست کی کہ کچھ نصیحت کیجیے، تو فرمایا کہ ظلم مت کرنا. ایک آدمی مٹھائی کا دونا لایا، مٹھائی کا بٹوا جو ہوتا بڑا جو ٹوکرا ہوتا ہے، حضرت کے سامنے پیش کیا. حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ گانا بجانے کا کام کرتا ہوں. فرمایا مردود ہمیں حرام کھلاتا ہے، اور اس زور سے ٹھوکر ماری کہ دور جا کے گرا.
جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ سب کھانے کے معاملے میں بہت محتاط رہے ہیں، دھیان میں رہنا، کھانا حلال کھانا۔ بزرگوں کے پاس تو دو ہی چیزیں بہت بنیادی ہیں، صوفیاء کے پاس، صدق مقال، اکل حلال، سچ بولنے کی عادت اور حلال کھانے کی عادت۔ اور حلال کھانے میں یہ بھی ہے، حلال ہمارے پاس تو یہ ہے کہ حلال گوشت کھاؤ رہے بولے تو نہیں سنتے، حرام گوشت کھانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ حلال گوشت اچھا نہیں دکھتا، اتنی عادت پڑی ہوئی حرام گوشت کھانے کی، اور اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ دین کو مولویوں نے مشکل بنا دیا۔ حالانکہ حلال گوشت کھانا جو ہے نا وہ اتنا اہم ہے کہ حلال گوشت نہیں کھانے کی صورت میں قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو مشرک کہا گیا ہے، کہا کہ حلال گوشت کے بارے میں لوگ تم سے بحث کریں گے، اگر تم نے ان لوگوں کی بحث میں ان کی بات سنی تو تم مشرک شمار کیے جاؤ گے۔ قرآن پاک کی آیت، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرنے میں، اس جانور کو مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ ایک فسق کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے دوستوں کے پاس وہی بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے میں تم سے الجھیں، جدال کے معنی بحث کرنا، مخالفت کرنا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ حلال غذا کی اتنی اہمیت ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کاٹنے میں، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، میتا ہے وہ۔ حلال جانور اگر اللہ کے نام کے بغیر کاٹا گیا تو اس میں اور کتے میں اور سور میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے وہ، اسے بہتر یہ کہ خنزیری کھا لو، کچھ وٹامن زیادہ ہوتے، کچھ ٹیسٹی زیادہ ہوتا ہے۔ جب حرامی کھانا ٹھہرا، گناہی کمانا ہے، آخرت تو برباد کرنا ہی ہے، تو دنیا کے مزے کیوں چھوڑے آدمی؟ اور ہمارے بزرگوں سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حلال چیز، مٹھائی کا آدمی مٹھائی لے کر آیا تو اس سے پوچھا کہ تو لایا کہاں سے؟ اس نے کہا کہ میں گانا بجانا کرتا ہوں، اسے لے آیا۔ اس کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ دور جا کے گرا، یعنی کہ مردود ہمیں حرام کھلاتا ہے۔ صدق مقال اور اکل حلال، حلال روزی کھانا اور سچ بولنا، یہ بنیاد ہے دین کی۔ جس آدمی کو ان دونوں چیزوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ اور اس کی نسلوں میں دین رہتا ہے، اور جو ان دونوں چیزوں میں ڈھیلا ہو جاتا ہے تو وہ اور اس کی نسلوں میں دین باقی نہیں رہتا۔ یہ بزرگان دین کی تجربات میں سے ہے یہ چیز، سچ بولنا اور حلال کھانا۔ فرمایا کہ زمانہ جنگ روم اور روس کی جب جنگ چل رہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک شخص زیارت کو آئے، اور ساتھ ہی ایک شخص کا خط بھی رومیوں کی فتح یابی کے لیے لائے کہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کو روسیوں کے مقابلے میں غلبہ دے۔ ان کے خط دینے سے پہلے ہی انہوں نے، وہ آئے تھے خط لے کے دینا چاہتے تھے، خط دینے سے پہلے ہی حضرت نے فرمانا شروع کر دیا کہ واہ صاحب بڑے آئے، دعا کرو دعا کرو۔ کیا روسی خدا کے بندے نہیں ہیں؟ رومی ہی خدا کے بندے ہیں، خود ہی بول رہے ہیں اس کے خط دینے سے پہلے ہی۔ ایک آدمی شہید ہوتا ہے، تمہارا کیوں دم نکلتا ہے؟ پھر اس شخص کو خط دینے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ جواب تو ہو ہی گیا تھا۔ فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں مجذوب اور صاحب حال تھے، ایک شخص ان کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا۔ ابھی آپ دعا کرنے نہ پائے تھے کہ فریق مخالف بھی دعا کے لیے آیا، اور ظاہر ہو گیا کہ فریق ثانی ہے۔ اب انکار کس سے کریں، اور یہ کیسے معلوم ہو کہ کون حق پر ہے؟ بس فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ جس کا حق ہو اسے دلوا دے، بس یہ کہہ دیا۔ اب یہ کس کا منہ تھا کہ غیر حق کے واسطے دعا کو کہے؟ ان حضرات کے اندر عقل بھی کامل ہوتی ہے، یہ لوگ عرفا اور عقلا ہوتے ہیں، حالانکہ مجذوب تھے مگر بات کیسے حکمت کی کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خاندان سے خطاب، اپنے خاندان والوں سے مخاطبت۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے سب خاندان کو جمع فرمایا، اپنے افراد خاندان کو، اور فرمایا کہ پہلے تم عمر کے خاندان کے لوگ تھے، عمر کا خاندان کہلاتے تھے، اب خلیفہ کے خاندان سمجھے جاؤ گے،
اس لیے اگر اب تم نے کوئی غلطی کی تو اوروں سے دگنی سزا دوں گا. یہ ایک بہت ہی کام کی بات ہے. یہ جس کے گھر میں اور جس کے پاس کمپنی ہو اس کی کمپنی میں، اور جس کا کوئی ادارے سے تعلق ہو اس کے ادارے میں، اور جس کا کسی مسجد سے تعلق ہو اس مسجد میں، اور جس کا کسی مدرسے سے تعلق ہو اس مدرسے میں، اگر وہ اپنے اور اپنے افراد خاندان کا سپورٹ کرتا ہے تو اس کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہتا. اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے آدمی کے ساتھ میں معاملہ سختی کا زیادہ ہونا دوسرے کے مقابلے میں. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اور یہ کام کا طریقہ ہے. یہ ذہن میں رکھنے کی چیز. یہ اپنا آدمی ہے لہذا اقربا پروری جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آدمی کا بھلا کرا دے، اپنے آدمی کی تنخواہ زیادہ کرا دی ہے، اپنے ساتھ نرمی ہو رہی ہے. ہمارے حیدرآباد میں جتنے بڑے بڑے ادارے تھے ان سب کے ستیاناش ہونے کی وجہ وہی ہے. ایک مرتبہ میں دور شہوار گیا تھا. دور شہوار ہمارے پاس ایک مشہور دواخانہ ہے. اب ظاہر ہے کہ دور شہوار جو ہے نا نواب عثمان علی خان کی صاحبزادی کا بنایا ہوا ہے، تو وہ سفارشات میں سب ہے وہاں پہ اندر. وہ کام کرنے والیاں، وہ آیا، وہ جھاڑو دینے والی، سب صفائی کرنے والی، اللہ میں ایک مرتبہ گیا تھا تو ایک صاحب اس کے مینجمنٹ میں تھے جس سے ہمارے تعلقات تھے، تو اتفاق سے وہ بات ہو رہی تھی تو ذہن میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوا تھا. وہ وہاں کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا. اس لیے کہ اگر کسی کے خلاف آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ سفارش آ جاتی ہے، بھائی اس کو کچھ مت بولو یہ ہماری بندی ہے، اس کو کچھ مت بولو یہ ہمارا آدمی ہے. اور جو سفارش سے جو آیا ہے اس کو ایک تو یہ رہتا ہے کہ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، دوسرے وہ کام کا ہے نہیں. وہ سب ایک دم لاٹھور قسم کے اعلیٰ درجے کے سست، اعلیٰ درجے کے کارندے نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے سست. اور پھر ان کو کوئی بول نہیں سکتا تو کیا ہوتا ہے اس میں پورا ادارہ یہاں سے وہاں تک ٹھپ ہو جاتا ہے. اتنے سرکاری کاموں وغیرہ کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا. اس لیے کیا ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو فیور نہیں دینا جھگڑے میں، اخلاق خراب ہوتے بچوں کے. اپنے بچوں کو فیور نہیں دینا اسکول میں، اخلاق خراب ہوتے بچوں کے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ میرے بچے سے غلطی نہیں ہو سکتی، تیرے بچے سے ہی ہو سکتی. جو لڑائی ہوئی دونوں کی تو میرے بچے سے نہیں ہو سکتی، غلطی تیرے بچے سے ہوئی ہے. یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیسا ہو گیا؟ اب استاد صاحب نے بچے سے کچھ کہہ دیا، سختی کر دی. صاحب آپ نے ہمارے بچے کے ساتھ سختی کر دی. نمبرات جو ہے ہمارے بچے کو زیادہ نہیں ملے. ہمارے پاس اسکول میں ایک ٹیچر تھی، پہلے نکل گئی، اللہ تعالیٰ بیچاری کو ایک توفیق دے. اس کے بچے دوسرے نمبر پہ آ ہی نہیں سکتے تھے. آئے تو اس کو غصہ آ جاتا تھا کہ میرے بچے میں یہاں پڑھاتی ہوں لہٰذا میرے بچوں کو تو آنر رول، وائٹ آنر رول ملنا ہی ملنا. گرین آنر رول کیسا دیتے ان کو؟ ارے بھائی پڑھیں گے تو دیں گے، نہیں پڑھے تو کہاں سے دیتے؟ نہیں ان کو دینا گرین آنر وائٹ آنر رول. نہیں تو اس کی مصیبت وہ ٹیچر کلاس کی، جو کلاس ٹیچر ہے نا اس کی مصیبت. اور یہ بہت فیملیوں میں مرض ہے. یہ ہمارے بچے غلطی نہیں کر سکتے، ہمارے بچے پہ کوئی سختی نہیں کرنا، ہمارے بچے کو کچھ نہیں بولنا. پتہ نہیں ہے کہاں سے آتی ہے سب چیز. ایسے ہمارے آدمی کے ساتھ، ہمارا آدمی مسجد میں ہے، ہمارا آدمی ادارے میں ہے، ہمارا آدمی سینٹر میں، ہمارا آدمی کمپنی میں ہے. آپ کو اگر اپنے آدمی کے ساتھ میں محبت سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے تو گھر میں کر لو. اس کو گھر میں بٹھا کے آپ اپنے جیب سے دو، اپنے تنخواہ میں سے. وہ صلہ رحمی میں آئے گا، یہ کام خراب کرنے میں آئے گا. یہ صلہ رحمی میں نہیں آتا. ہاں یہ اس پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، جب سے بے چینی ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب تک تم لوگ عمر کے خاندان والے کہلاتے تھے، اب خلیفہ کے خاندان والے کہلاؤ گے. تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اب خلیفہ کے خاندان کے ہو گئے تو ان کا ڈیمانڈ بھی بڑھ گیا، وہ ڈومینیشن بھی بڑھ گیا، ان کی حیثیت بھی بڑھ گئی، لوگوں پہ دھوس جمانا، ظلم و ستم کرنا، جیسے عام طور پر بادشاہوں کے یہاں، امیروں کے یہاں ہوتا ہے، حاکموں کے یہاں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم خلیفہ کے خاندان کے لوگ کہلائے جانے لگے، اب یہ کہ تمہاری ایک حیثیت بن گئی، لوگ تم سے ڈرتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، اب تمہارے کو جرأت بھی ہو جائے گی
مگر یہ میری طرف سے ذہن میں رکھ لو کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو سزا بھی ڈبل ہوگی. دوسرے آدمی کو ایک کوڑا لگنے کا کام کیا, تم نے بھی ایک کوڑے کا کام کیا, تم کو 2 کوڑے لگیں گے اور اس کو 1 کوڑے لگیں گے, بھائی سب ٹھیک رہتے ہیں پھر, ورنہ تو بڑا کام خراب ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں. جس جگہ ہم پڑھاتا تھا میں, جس جگہ پہ اس سے پہلے مدرسے میں, حیدرآباد کا ایک قصہ ہے, وہاں کے جو ذمہ دار صاحب ہیں ان کے صاحبزادے آتے تھے. اب مجھے یہ تھا کہ صاحب وہ مزاج میں شروع سے نہیں, ہمارے بابا ہماری تربیت ہی نہیں کرے ہوئی تھی, ہم جانتے نہیں وہ چیزوں کو. تو وہ جو صاحب آتے تھے تو ان سے پوچھنا نہیں, ان سے سبق نہیں پوچھنا, ان سے حاضری کبھی دیر سے آئے تو بھی نہیں بولنا ان کو کچھ, حاضری ہو گئی نہیں ہو گئی, امتحان میں بھی ان کو فیل نہیں کرنا, ایسا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کتاب میرے سے متعلق ہے اور یہ گھنٹے میرے سے متعلق ہیں, آپ اس میں آئیں گے, سبق سنائیں گے, آپ کو نمبر ملیں گے, کامیاب ہوں گے, آپ ونر نہیں ہوں گے, اور وقت پہ آئیں گے تو آپ آ سکیں گے, دیر سے آئیں گے تو آپ کھڑے رہیں گے. آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھو, نہیں تو گھر جاؤ, دادا گیری گھر پہ جا کے کرو. 2-3 مرتبہ میں نے سنایا, پھر اس کے بعد سے میں جب تک رہا, جب تک معاملہ ٹھیک ہی رہا بالکل. وہ کہہ لیں گے مول صاحب کو کوئی خیال ہی نہیں ہے, سب کی بےعزتی کر دیتے ہیں. میں نے اس میں بےعزتی کی بات نہیں, بےعزتی تو نہیں کر رہا تمہاری, آپ کا عہدہ غلط استعمال کر رہا, آپ کی حیثیت کو غلط استعمال کر رہا ہے, بدتمیزی تو وہ کر رہا ہے. صاحب صاحب میں نے سنا دیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, کہیں گے آپ نے بالکل ٹھیک کیا, صحیح کیا. وہ بیچارے بہت اچھے بزرگ آدمی تھے. تو یہ ہوتا ہے, یہ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اس واسطے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ بات, تربیت کے بالکل خلاف ہے. اپنے بچوں کے ساتھ میں کبھی بھی سختی کا معاملہ رکھنا اور جھگڑے وغیرہ کے معاملے میں بچوں کی سائڈ لینے کے بجائے اپنے بچوں کی ہی گرفت زیادہ کرنا, اور ادارے وغیرہ کے اندر استاد وغیرہ کی طرف سے اپنے بچوں کے اوپر سختی کرنے کی صورت میں اپنے بچوں کو, اپنے استاد کو حق بجانب سمجھنا. لڑنے چلے گئے کہ نہیں میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسا ہوا, میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسا ہوا, اس کو نمبر پیچھے کیسے آ گیا. ارے یہ کیا بات ہوئی صاحب, محنت کرو, نمبر لو. اس نے تھوڑے ہی آپ کو جان بوجھ کے کہ فلاں کا بیٹا ہے اس وجہ سے اس کو پیچھے کیا ہے. نمبر دیکھو, کاپی دیکھو اس کی, اگر اس نے کسی طرح ظلم کیا ہے تو اس کا نمبر دیکھو. تعلق ہونے کی وجہ سے, حیثیت ہونے کی وجہ سے یہ چاہنا کہ ہم کو ترجیح دی جائے, یہ اسلام کے خلاف ہے. بلکہ اس میں جہاں ایسی چیزوں کا اندیشہ ہو کہ کوئی مس یوز کر سکتا ہے اس کو, وہاں سختی ہونی چاہیے, کیونکہ نیچے والے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں رہتا, اس وجہ سے وہ غلط استعمال کرنے کا ڈر رہتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرا کے رکھ دیا شروع سے ہی. فرمایا یہ قرآن سے ثابت ہے, اور یہ اسلوب قرآن سے ثابت ہے. حضرت عمر نے فرمایا, کیا حضرت عمر کا ذہن تھا, مزاج تھا. ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یضاعف لها العذاب ضعفین, کہ اگر تم سے غلطی ہوگی تو تم کو سزا بھی دوہری ہوگی. یہ قرآن شریف میں ہے. اس میں ازواج مطہرات کی فضیلت کا بھی ثبوت ہے کہ تمہاری عظمت کی وجہ سے تم کو سزا بھی زیادہ ملے گی. آگے دوسرے جملے سے بھی عظمت معلوم ہوتی ہے, وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم بہت بلند مرتبہ ہو کہ تمہاری سزا کا تصور بھی مشکل ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بزرگ موسوی نسبت کے ہیں, فلاں بزرگ ابراہیمی نسبت کے ہیں. صوفی تصوف کی زبان کی بات ہو رہی ہے, تصوف کے اعتبار سے. تصوف میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ عام جو بزرگان دین ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں, ان معاملات کی بنیاد پر بعض مرتبہ نسبت کو کسی پیغمبر کے ساتھ میں ان کی جوڑا جاتا ہے. فلاں بزرگ موسوی نسبت کے ہیں, فلاں عیسوی نسبت کے ہیں, فلاں یعقوبی نسبت کے ہیں, فلاں ابراہیمی نسبت کے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتاب میں یہ بات ملتی ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بزرگ کی موسوی نسبت ہے اور فلاں کی ابراہیمی نسبت ہے. فرمایا وہ سب نسبتیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں. ایسی نسبتیں ساری کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں. آپ میں سب انبیاء کے کمالات جمع تھے, انہی کے کمالات کے یہ القاب ہیں. حضور کی نسبتوں کے القاب یہ ہیں, وہ رہے کہ وہ خصوصیات کا منبع جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا فیضان جن بزرگوں کی طرف ہوا, وہ کمالات کا رخ جو ہے ایسا تھا کہ اس کا کسی پیغمبر سے زیادہ مناسبت اس کی ہے, اس کا نام وہ دے دیا, لقب حضور کی نسبت کا ہے. وہ جیسے ملت ابراہیم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لقب ہے, ابراہیمی ملت ہونا بھی.
اور وہ کمالات سب حضور ہی کے ہیں. ان صفات کمال میں سے جس صفت کا کسی بزرگ پر غلبہ ہوا تو اسی کی طرف اسی لقب سے وہ منسوب کر دیے گئے، ورنہ حقیقت میں وہ سب حضور ہی کی نسبتیں ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خواب پوچھتا تو وہ خواب کی تعبیر نہیں دیتے تھے، اس کو بتا رہے ہیں. فرمایا میرے دل میں خواب کا کوئی زیادہ اثر نہیں، خواب سے اثر لینا نہیں تھا. اور اکثر تعبیر پوچھنے والوں کو یہ شعر لکھ کر دیتا ہوں: نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہمزا آفتاب گویم. میں خود نہ رات ہوں نہ رات پرست ہوں کہ خوابوں کی بات کا اعتبار کروں. میں آفتاب کا غلام ہوں، آفتاب کی بات مجھ سے کرو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو. حضرت کی خدمت میں ایک خط آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ دعا چونکہ رضائے حق کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس واسطے کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ کے جو بندے پر حق ہیں، ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اس میں سے ایک جیسے توحید ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ایسے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، چونکہ ہم ان کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، ہم ان کی ملکیت میں ہیں. تو مالک اپنی مملوک میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کو اس کا حق ہے. جیسے آپ زمین خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تو جہاں چاہے جو چاہے بنا لو، بھائی مرضی ہے آپ کی. ڈائننگ روم کدھر بنانا ہے، لیونگ روم کدھر بنانا ہے، باتھ روم کدھر بنانا ہے، بیڈ روم کدھر بنانا ہے، ماسٹر بیڈ روم کدھر ہے، مرضی ہے آپ کی. زمین کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ بولے کہ صاحب آپ نے باتھ روم میرے پاس بنا دیا، یہ کیا جگہ ہے، کہیں اور بنا لو، یہاں پہ بیڈ روم بناؤ، یہ کیا بات ہے، نہیں بول سکتے. زمین مملوک کو حق نہیں پہنچتا، مالک جو چاہے تصرف کرے. اللہ پاک ہم سب کے مالک ہیں. تو اللہ کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو حالات ہمارے لیے وہ طے فرما دیں اس پہ راضی رہنا. اچھی بات ہے. ہم کمزور ہیں، مہربانی آپ کی، آپ اچھا معاملہ ہمارے ساتھ کیجیے، نرمی کیجیے، مصیبت میں مت ڈالیے. دعا کی کر سکتا ہے بندہ، لیکن حالات پہ راضی رہنا تو ان کا حق ہے. رضا بالقضاء اور تفویض اور تسلیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بندے پر، یعنی ہمارے ذمے، ہر انسان کے ذمے ہے. اللہ پاک کا رائٹ ہے یہ. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رائٹ ہے، فرض ہے اسلام میں، تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جاب لیس رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم جاب مانگ رہے ہیں، رضا کے خلاف ہو گئی نا بات. اللہ بھوکا رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم جو ہے نا کھانا مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت بیمار رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم صحت مانگ رہے ہیں، مثال کے طور. تو یہ پوچھا ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہ رضا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، فرض بھی ہے، اور دعا کرنا اس کے خلاف ہے، اس لیے دعا کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی. فرمایا میں نے جواب لکھا ہے کہ یہ بات نہیں، بلکہ چونکہ دعا ایک طاعت ہے، دعا ایک عبادت ہے، اور طاعت معمور بھی ہے، یعنی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور طاعت کے لوازم سے ہے رضائے حق. بات ماننے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راضی ہونا ہے. بات ماننے کا نتیجہ کیا ہے؟ رضائے حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا ہے. اس لیے یہ بھی رضائے حق ہے، دعا کرنا بھی. اس لیے دعا اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ میں آپ کر رہے ہیں، بلکہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ جیسے نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے مانگنا بھی ہمارا کام ہے. اس واسطے دعا کو مخ عبادت کا مغز کہا گیا ہے. یہ تو عبادت کا جوہر ہے، یہ خلاصہ ہے، مغز ہے یہ. تو دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک کام ہے. جیسے نماز ایک کام ہے، روزہ ایک کام ہے، زکوٰۃ ایک کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا حج ایک کام ہے، دعا بھی ایک کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرتے ہوئے آدمی کو جو مانگنا ہے وہ مانگے، لیکن تقدیر پر راضی رہے کہ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی مصلحت سے یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بھی میں راضی ہوں. یہ فرض ہے. ایک اہل علم نے عرض کیا کہ بعض بزرگوں سے جو منقول ہے کہ مصیبت میں بھی دعا نہیں کی انہوں نے، اس کا کیا جواب ہے؟ پھر کیوں دعا نہیں کی؟ فرمایا بعض بزرگوں پر بعض حالات کا غلبہ ہوتا ہے، یہ حالات کے غلبے کی بات ہے. اس حالت کا یہی مقتضا ہے کہ دعا نہ کریں، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک عقل، دوسری طبیعت.
عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر حالت میں خوش رہے، عقل کہتی ہے، اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف کو دور کیا جائے. جب طبیعت میں یہ بات ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو اس کو دور کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کی رعایت فرمائی اور اجازت دی کہ تم دعا کرو، تو دعا بھی معمور بھی ہو گئی. اور عقل کا مقتضا یہ ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو اس میں بھی خوش رہے، تو دعا اور رضا دونوں جمع ہو گئی. فرمایا ایک اور چیز ہے، وہ اس سے بھی زیادہ باریک اور کام کی ہے، وہ یہ کہ حق تعالیٰ کی تجلیات مختلف ہوتی ہیں. یہ تصوف میں ذرا گہری بات ہے. حق تعالیٰ کی تجلیات مختلف ہوتی ہیں. کبھی کسی تجلی کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ دعا نہ کرنا چاہیے، اس وقت عارف دعا نہیں کرتا، اور کسی تجلی کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنا چاہیے، اس وقت عارف دعا کرتا ہے. اور اس کی معرفت انبیاء کرام اور اولیاء کاملین کو ہوتی ہے. انبیاء کو قطعاً، اولیاء کو ظنن، یعنی انبیاء کو پکا معلوم ہوتی ہے وہ بات، اولیاء کو ظنی طور پر، گمان غالب کے طور پر معلوم ہوتی ہے. دوسروں کی یہ شان نہیں. گویا وہ بادشاہ کے مزاج شناس ہیں، مزاج پہچاننے والے. جیسا کہ بادشاہ اپنے وزراء اور خواص سے کہتا ہے کہ جب دیکھو کہ میں خوش ہوں تو سلام کرو، اور اگر ہم کو غصے میں دیکھو تو خبردار سلام مت کرو. تو مزاج شناس حاضر دربار ہو کر کبھی سلام کرے گا اور کبھی خاموش رہے گا. اور عوام کے لیے ضابطے ہوتے ہیں، ان ضوابط میں حاضری کے وقت سلام بھی ہے. وہ ان کا کام ہے ضابطے کی پابندی کرنا، حاضری کے وقت سلام کرو. بس غصے میں ہے، ناراض ہے، وہ عوام کے لیے نہیں رہتا، باقاعدہ خوش ہے اور ناراض ہے. وہ ضابطے کی پابندی کریں گے. ان سے حکومت کا تعلق اور ہے. اور اہل ذوق کے نزدیک اسی بنا پر صلاۃ کسوف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد رکوع فرمائے، جو سورج گرہن کی نماز آپ نے پڑھی تھی. ایک شان کا تقاضا ہوا کہ رکوع کرو، رکوع کیا. دوسری شان کا تقاضا ہوا قیام کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیام فرمایا. پھر اسی طرح کئی بار یہی مختلف تقاضے ہوئے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسا ہی کیا اور باقی لوگوں کو ضابطے کی نماز کا حکم ہے، اس لیے احناف کے نزدیک صلاۃ کسوف میں کئی رکوع نہیں ہے، ایک ہی رکوع ہے. یہ تقریر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. ان کے استاد ہیں مولانا یعقوب صاحب. فرمایا فقہاء نے سلام کو بعض مواقع میں مکروہ لکھا ہے. معصیت میں کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہو، اس میں کوئی جیسے لکھا ہے جیسے شطرنج کا کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اس وقت جا کے سلام مت کرو. نجاست میں کوئی پیشاب کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو سلام نہیں کرنا ہے نا اس کو. طاعت میں جیسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نماز میں ہے، تو اس کو بھی نہیں سلام کرنا چاہیے. مسجد میں بعد لوگ آ کے السلام علیکم زور سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں کچھ لوگ خالی بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہوں تو ایسے انداز میں سلام کرے کہ جو خالی بیٹھے ہیں وہ تو جواب دے سکیں، ان کو وہ جواب دینے کی طرف متوجہ ہو سکیں، اور جو مشغول عبادت ہیں ان کی عبادت میں خلل نہ ہو، حرج نہ ہو. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گھر میں جب تشریف لے جاتے تو سلام کرتے، اور ایسے سلام کرتے کہ جس کی آنکھ لگی ہوئی ہے اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کو ڈسٹرب نہ ہو، اور جو بیدار ہے وہ سن لے اور جواب دے دے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر زور سے بھی سلام کہتے اور کسی کی آنکھ بھی کھلتی تو گھر والے آپ پہ عاشق تھے، آپ کو برا نہیں ماننے والے تھے. لیکن آپ کے پاس آپ کا مزاج ویسا تھا، حسن معاشرت ویسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے جو ہے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ سلام اس طرح کرتے تھے کہ جو جس کی آنکھ لگ گئی ہے اس کی آنکھ نہ کھلے، آواز کی وجہ سے داخل بھی آہستہ ہوتے تھے، دروازہ بھی آہستہ کھولتے تھے، اور جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ سلام اس پر سلام ہو جائے، وہ سلام کا جواب دے دے. تو جب گھر میں یہ ہے تو مسجد میں تو بدرجہ اولا ہے. مشغولی حاجات میں جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اور اس کی وجہ مجھ کو معلوم نہ تھی کہ طعام یعنی کھانے وغیرہ کے وقت میں سلام کیوں منع ہے اور کلام اس وقت منع نہیں ہے. سلام تو منع ہے، بات کرنا منع نہیں ہے. تو اس کی وجہ کا وجدان سے پتا چلا کہ کلام کا جواب دینا فوراً باقتضاء طبع ضروری نہیں ہے. بات کرنے کا جواب بات کرنے میں عام طور پر فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا، جب فرصت ہوتی ہے جواب دیا جاتا ہے. اور سلام کا جواب طبعی تقاضے سے فوراً دینا ہوتا ہے. سلام کے جواب میں فوراً وعلیکم،
اور بعض اوقات طعام میں فوراً جواب دینے سے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید گلے میں لقمہ اٹک جائے. ابھی آپ نے لقمہ لیا تھا, اس نے سلام کر دیا, جواب دینا پڑ گیا, پندہ لگ گیا, اس لیے سلام منع ہوا. اور طاعت کی حالت میں وہ وجہ جس کو حضرت یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشغول مع اللہ کو اپنی طرف مشغول کرے ادرکہ المقت فی الوقت, اس پر فوراً وبال پڑتا ہے. جو آدمی اللہ کی طرف مشغول ہے, آپ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے. اس وجہ سے جو آدمی طاعت میں مشغول ہے اس کو سلام کر کے اپنی طرف متوجہ مت کرو. کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی اوراد میں ہے, تو اس کو اپنی طرف مشغول مت کرو. فرمایا ایک جگہ سے 100 روپے کا منی آرڈر آیا کہ مدرسے کے واسطے وصول کر کے رسید بھیج دو. میں نے واپس کر دیا, لکھ دیا کہ اس مدرسے میں رسید نہیں ملتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ رسید چاہیے تو ایسی جگہ دو جہاں سے رسید ملتی. یہاں پہ رسید وسید کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ہم پہ بھروسہ ہے تو دو, ورنہ مت دو. آپ کو اگر ہم پہ اعتماد ہے کہ ہم ایک پیسہ بھی اپنی ذات پہ نہیں خرچ کریں گے تب دیجیے آپ, ورنہ مت دیجیے بولتے تھے. اور حساب خود کراتے تھے پورا پائی پائی. اب ظاہر ہے کہ حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی تھے, وہ اللہ سے ڈرنے والے اور بے انتہا محتاط, لیکن وہ سامنے والے کو بے اعتمادی کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ تو مجھ پہ بے اعتمادی کیوں کرتا ہے. مگر یہ اونٹ اگر داغ لیا تو مکوڑا بھی داغ نہیں لینا. ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے, بلکہ ہم بھی بول رہے ہیں ہم رسید نہیں دیتے. تو یہ اپنا حوصلہ نہیں ہے, یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ ہے کہ کوئی رسید نہیں دیتے نکو دو بولے تو دینا ہی نہیں, ہمیں دینا. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے یا ہم کہیں پیسے وصول کرنے جاتے ہیں, بولے نہیں رسید رکھیے آپ نے پاس. بھائی ہمارے کو ضرورت ہے, آپ کو نہیں ہے. ہم کو حساب کتاب رکھنا ہے, ہم کو حساب بتانا ہے, ہم کو آڈٹ کرانی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جا کے مفتی صاحب نے فرض کرو بغیر رسید کے لے لیا, تو اب سارے بغیر رسید کے لیں گے تو پھر تو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ عبداللہ نے کدھر سے لیا تھا, اللہ نے کدھر سے دیا اور عبداللہ نے کدھر سے لیا. سارا گجبڑ ہو جائے گا یہاں سے وہاں تک. خود مولوی صاحب کا کیا بھروسہ ہے, مفتی صاحب کا کیا بھروسہ. بعض چیزیں بزرگوں کے جاننے کی ہوتی ہیں, ان پر اعتماد کرنے کے لیے. یہ بعض وقت ایسی ضرورت پیش آتی ہے, لیکن ہم لوگوں کو عمل کرنے میں جو ضابطے کی چیز ہے اسی پر عمل کرنا ہے. تھانوی کا یہ اصول تھا کہ وہ رسید جو ہے, وہ اگر کوئی رسید مانگتا تو اس کا چندہ ہی نہیں لیتے تھے. وصول کر کے رسید بھیج دو. میں نے واپس کر دیا, لکھ دیا کہ اس مدرسے میں رسید نہیں ملتی. بعد میں خط آیا کہ اچھا یوں ہی وصول کر لو, ٹھیک ہے بغیر رسید کے لے لو. فرمایا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہماری قسمت کا ہے تو کہاں جائے گا, اور اگر قسمت کا نہیں ہے تو ہرگز نہیں ملے گا. پھر فکر ہی کہیے, ہم فکر ہی نہیں کرتے. ان کے جیسے اصول کے ساتھ مدرسہ اپن چلا بھی نہیں سکتے. ان کے یہاں یہ تھا, ہر استاد سے یہ معاہدہ تھا کہ اگلے مہینے میں تمہاری جاب کو ضروری نہیں ہے. پیسے آئیں گے تو تمہاری جاب رہے گی, پیسے نہیں آئیں گے تو تمہاری جاب ختم. ہم چندہ نہیں کرتے. ہر مہینے میں نئی نوکری رہتی تھی وہاں پہ, ہر مہینہ نئی نوکری ہوتی تھی تانوی کے مدرسے میں. اور پڑھانے والے پڑھے رہتے تھے ان کے پاس, کیونکہ حضرت کے پاس پڑھے رہنا, ان کی خدمت میں رہنا یہ تو عادت تھی ان کے لیے. تو کہتے تھے ٹھیک ہے صاحب, جو آپ شرط دیں وہی شرط منظور ہے ہمیں. وہ کہتے تھے کہ تنخواہ تمہاری یہ دوں گا, اور بہت حساب کتاب کے سخت ہے. اور یہ بولتے تھے کہ اگلے مہینے میں اگر چندہ آئے گا میں تو نہیں کروں گا, اگر لوگ ویسے لا کے دے دیں گے تو پھر آپ کو تنخواہ ملیں گی, چندہ نہیں آئیں گے تو نہیں ملیں گے. قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم ابھی حیات ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ وہ جس جگہ پڑھاتے ہیں 60 سال سے پڑھا رہے ہیں. وہ 60 سال سے اسی ایک جگہ استاد ہیں. وہ تو بتا رہے تھے شروع میں ہمارے ساتھ یہ معاہدہ تحریری طور پر ان لوگوں نے لے لیا کہ جس مہینے میں چندہ آئے گا اس مہینے میں تنخواہ دیں گے, جس مہینے میں نہیں آئے گا نہیں دیں گے. ہم بھولے آدمی تھے, ہم نے دستخط کر دی. تو ہم کچھ سال میں کئی مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی, اور ہم بعد میں لے بھی نہیں سکتے تھے.
کیونکہ اس میں پہلے معاہدے میں یہ تھا کہ اگر چندہ نہیں آیا تو تنخواہ تم کو نہیں رہیں گی. یہ نہیں تھا کہ وہ گزشتہ مہینے کی تنخواہ قرضہ ہو جائیں گا آپ کو دیں گے, نہیں, وہ واجب ہی نہیں ہوتی تھی دینا. تو بولے ہم کو تنخواہ بہت معمولی تھی. اصل میں تنخواہ جو ہوتی ہے نا وہ منخواہ نہیں ہوتی. تن کے معنی جسم کے ہیں, من کے معنی جی کے ہیں. تو تنخواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کتنی چاہ رہا روزی, اس لیے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. منخواہ یہ ہے کہ صاحب وہ اس کی جاب 80,000 کی ہے, اس کی جاب 1,00,000 کی ہے, اس کی جاب 120 کی ہے. یہ تو منخواہ ہے. تنخواہ میں تو مولویاں منخواہ کہاں سے لا کے دیں گے, کیا ان کے پاس کوئی حکومت تھوڑی ہے. چندے کا پیسہ آتا ہے تو اس میں تو تنخواہ ہی ہوتی, وہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی بیچاروں کی. بہت بقدر ضرورت, تنگی سے وقت گزر جائے, ٹائم نکل جائے, حاجت پوری ہو جائے, وہ یہ ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول بھی یہی تھا. بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ایک اعتبار سے ایک دوسری نوعیت کا تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب کا اصول یہ تھا کہ نظام الدین میں مرکز میں کوئی آدمی مرکز کے خرچے کے لیے پیسے لائے ہوں بلکہ بولے تو نہیں لیتے تھے, اسکول کے لیے لائے ہوں بولے تو نہیں لیتے تھے. انہوں بولتے تھے مجھے دو, مجھے مالک بنا دو اس کا, میری مرضی ہے میں کہاں خرچ کروں گا. ہو سکتا میں خرچ کروں ہی نہیں, رکھ لوں جیب میں, اپنی ذات پہ میں لگا لوں. ہو سکتا میں اپنے, مطلب یہ ہے کہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اپنی جیب میں رکھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے رئیس لوگوں میں سے تھے اور بڑی زمینداریاں ان کے پاس تھیں, بڑے نواب کے ٹھاٹ باٹ تھے ان کے پاس, خوب پیسہ تھا, لیکن سب کچھ خرچ کر دیا, بالکل فقیر ہو گئے تھے, فاقوں پہ فاقے آ گئے تھے. تو وہ اپنے جیب کے لیے رکھنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. لیکن معاملہ لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ اگر کوئی کہتا کہ میں یہ مرکز کے لیے لایا ہوں تو بولتے تھے کہ تو ہی رکھ, بولتے تھے کہ زکات ہے مستحقین کو دے دیجیے, بولتے تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے کیا, تو بانٹ, بولتے تھے. میرے سر پہ کیوں ڈال رہا کہ میں بانٹوں, فرض تیرا ہے, میرے ذمہ کیوں ڈال رہا کہ میں بانٹوں, تو بانٹ. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جو دینا ہے مجھے دو, میں مالک ہو جاؤں, اس کے بعد میری مرضی میں جہاں لگوں. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے حساب کتاب کی ضرورت تھی, نہ یہ آفیسیت کی ضرورت تھی, نہ یہ دفتریت کی ضرورت تھی, نہ کچھ نہ کیا. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ایک پیٹرن ڈال دیا تو بعد میں بھی ایسے ہی ہوگا, یقیناً میرا گمان غالب تو یہی ہے. کاشف العلوم جو ہے مدرسہ وہاں پہ, اس کا تو میں نے دیکھا کہ باضابطہ رسید وسید ہے, حساب کتاب ہوتا ہے, چندہ بھی آتا ہے. لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تھا کہ ہمیں دے دو تم. اب وہ جتنے وہاں مرکز کے مقیمین ہیں ان سب کو خرچہ دینا, اخراجات, وہ سب مولانا الیاس صاحب دیتا. اور جتنے لوگ مرکز میں کھاتے ہیں وہ ان کے ذاتی پیسے سے کھانے والے شمار ہوتے تھے. مولانا الیاس صاحب کو دیا کسی نے, انہوں نے کہنا والا مرکز میں کھانا کھلا دیا, تو پیسہ تو مولانا کا ہے نا, وہ مرکز کے خرچے کے لیے نہیں آیا, وہ تو لیتے نہیں تھے, وہ بولتے تھے مجھے دے دو بس. بھائی سب لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ لگائیں گے کہاں, وہ لگاتے تھے دین کے اوپر. تو وہ کھانا جو آتا تھا وہ حضرت کی طرف سے شمار ہوتا تھا. اور پھر جو مرکز کے مقیمین تھے ان پر جو خرچہ ہوتا تھا, ان کے بچوں پر خرچہ ہوتا تھا, ان کے رواداروں پر خرچہ ہوتا تھا, ان کے سفر حضرت پہ, کیونکہ مرکز کے جو مقیمین ہیں ان کو تو مرکز والے دینا ہی پڑتا ہے نا, وہ کہاں سے خرچ کریں گے. جو مرکز کے مقیمین ہیں پورے ملکوں میں پھرتے رہتے ہیں, کبھی ادھر سفر ہے, کبھی ادھر سفر ہے, کبھی ادھر سفر ہے, کبھی امریکہ آ رہے ہیں, کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں, کبھی ادھر افریقہ جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو کیا اپنی جیب سے تھوڑی لگاتے وہ لوگ, مرکز والے ہی دیتے ہوں. مگر مرکز جو ہوتا ہے مرکز کے نام سے کوئی چندہ نہیں ہے, تو وہ جو وہاں جو سرپرست ہے نا ان کو دے دینا پڑتا ہے, وہ مالک ہیں بھائی تم اس کی, تم خرچ کر لو اس کو. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ شروع سے رہا, اس میں بڑے کامیاب رہے وہ, اس میں یہ چکر ہی نہیں رہا ان لوگ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعی کام کرنے میں جو حکمت اختیار فرمائی نا, اگر کسی آدمی کو وہ سلیقہ مل جائے تو بڑا کام ہے اس میں, بڑی برکت ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام اطراف کے جھمیلوں سے نجات ہے اس میں. اب یہ سیٹ اپ ان کا ایسا ہے کہ اس میں حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں, سمجھ آ رہا ہے. اس میں جناب ایک آڈٹ رکھنا, اکاؤنٹنٹ رکھنا, اور دفتر ہونا, حساب آنا, حساب جانا, پیسے کتنے خرچ ہو رہے ہیں, کتنے نہیں, کس کی تنخواہ کیا ہے, نہ تنخواہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ نہ کیا رہا, بس ہے ایک آدمی کے پاس ہے پیسہ. اچھا, پہلے زمانے کے اکابرین جو تھے ہمارے اولیاء اللہ, ان کا سیٹ اپ بھی ایسے ہی تھا تقریباً. اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لنگر بیچتا تھا اور روزانہ ہزاروں آدمی کھاتا تھا. حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنے لوگ کھاتے تھے کہ روزانہ ایک تھیلا نمک
ان کے دسترخوان کا خرچ تھا. اور تھیلا نمک جو ہے، نمک کا تھیلا جو ہے نا، وہ پاکٹ جو ہمارے پاس آدھا کلو کے 1 کلو کے آتے ہیں، وہ اب شروع ہوئے. خود ہمارے بچپن میں نہیں تھا. وہ نمک 100 کلو کا ایک تھیلا ہوتا تھا. نمک کا جو تھیلا آتا تھا 100 کلو کا ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے، ہم اپنے بچپن میں خود اس کو دیکھتے تھے. تو حضرت مولانا کے زمانے میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے دسترخوان کا روزانہ کا خرچہ اتنا تھا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ جتنا نمک اتنا لگتا ہے تو اس کو کتنا سالن چاہیے، سالن میں کتنی زیادہ مقدار سالن کی چاہیے، کتنی زیادہ مقدار چاول کی چاہیے. وہ تو نمک کے طور پر ڈالا جاتا ہے، نہ کہ نمک کا کوئی سالن ہوتا ہے. مگر یہ سب پیسہ کہاں سے ہوتا تھا؟ حضرت اپنی طرف سے خرچ کرتے تھے. حضرت کے پاس کہاں سے آتا تھا؟ ان کو کوئی سوچا نہیں. یہ مخلوق خدا لا کے پیش کر دیتی تھی. وہ حضرت جو ہے نا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ سوائے نمک اور روٹی کے کچھ اور کھاتے نہیں تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، اور صائم الدہر تھے. صائم الدہر کا مطلب پوری عمر انہوں نے روزہ رکھا ہے، سوائے ممنوع دنوں کے. ممنوع دنوں کا مطلب یہ کہ آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید قربانی کے دن کے اندر 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، 3 دن نہیں رکھ سکتے، اس میں نہیں رکھ سکتے، رمضان کے دن نہیں رکھ سکتے روزہ، عید کے دن. تو وہ اس کو ممنوع دن کہتے ہیں. تو ممنوع دنوں کے علاوہ ہمیشہ پوری عمر آپ روزے سے ہی رہے ہیں، شادی نہیں کی ہے. یہ بھی بزرگوں کے احوال سے متعلق ہے. حالانکہ شادی سنت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہر حالت میں سنت نہیں ہوتی. وہ بعدوں شادی سنت کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو فجر کی سنت، ظہر کی سنت، ویسی سنت تھوڑی ہے شادی. شادی سنت کا، شادی تو فرض ہے، یہ شادی حرام ہے. شادی حرام بھی تو ہوتی ہے نا. ایک آدمی کے پاس عورت کو سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں ہے، قوت مردمی ہی نہیں ہے، تو عورت کو آ کے پریشان کرنا ہے کیا اس کو؟ تو اس کو تو شادی کی اجازت نہیں دیتا اسلام. اور ایک آدمی کو گناہوں میں پڑ جانے کا ڈر ہے تو اس پر تو شادی فرض ہے. تو سنت کہاں ہے؟ تو سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مقرر کیا ہوا راستہ، کہ نن پنا نہیں ہے اسلام میں، روحانیت نہیں ہے. جیسا کہ پچھلے زمانے میں مذہبی لوگوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ مذہبیت کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ. اسلام نے کہا کہ نہیں، اسلام اس طریقے کو پسند نہیں کرتا. اسلام میں شادی ہے، بچے ہیں، گھرستی ہے، کاروبار ہے، یہ ہے وہ ہے، پہاڑوں میں جا کے رہ جانا، جزیروں میں جا کے رہ جانا، جنگلوں میں رہ جانا، یہ طریقہ اسلام نے مقرر نہیں کیا. یہ مطلب ہے شادی کے مسنون ہونے کا. بقیہ شادی خود بنفس نفیس وہ انڈیویجول حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ بزرگ لوگ ایسے لوگ تھے کہ ان بعض بزرگوں کے اوپر اتنا غلبہ تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، عشق کا، یاد کا، استغراق کا، کہ وہ کام عورتوں کی طرف توجہ دے سکتے تھے. انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ یہ مصیبت پالو ہی نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی. اس لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں کی. اور صائم الدہر تھے، اور روزانہ افطار کے وقت میں صرف روٹی اور نمک سے افطار فرمایا کرتے تھے. مگر حال یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمی کھا رہا ان کے دسترخوان سے. ان کی ذات کے اوپر خرچ کرنے کے واسطے روٹی کے ساتھ سالن بھی نہیں ہوتا تھا. اپنی ذات کا تک جانے کا معاملہ تھا. خیر یہ بات میں سے بات نکلی تو یاد آ گئی، وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ وہ تھا، حضرت تھانوی کا طریقہ یہ تھا. اور حضرت تھانوی اپنی ذات کے لیے عام ہدیے نہیں لیتے تھے، وہ ان کے نخرے دوسرے تھے. بالکل ادارے کا ایسا حساب تھا کہ ادارے کے نام سے جو دے دیا تو رسید نہیں ملتی تھی. ان کی ذات کو دینا ہے تو بولے نہیں، آپ سے تو میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، آپ سے ہدیہ کیسا لوں بولتے تھے. عام آدمی ہدیہ دینے کو گئے تو نہیں لیتے تھے. اچھا بہت دوستی ہے، بہت بے تکلفی ہے، بہت عقیدت ہے، تو بولتے تھے کہ آپ کی ایک دن کی جو آمدنی ہے اس سے زیادہ کا ہدیہ نہیں ہو سکتا. تو صرف ایک دن کی آمدنی کی اتنا ہدیہ لیتے تھے. اور پھر اس میں بے تکے بہت اس میں شرائط تھے، بہت محتاط تھے، وہ نخرے سے لیتے تھے. اور یہ بولتے تھے کہ 1 سال کا خرچہ تو جیب میں رکھتا ہوں، جتنے چاہے نخرے کروں، میرے کو کوئی فکر ہے بولتے تھے. 1 سال کا پورا خرچہ جیب میں رکھتے تھے، اپنا، اپنی بیوی کا، بچوں کا، سب کا خرچہ جیب میں، کوئی قرضہ نہیں سر پہ، مکان ذاتی ہے، پیڈ آف ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ بلوں ولوں کے کوئی چکر اس زمانے میں نہیں تھے، کوئی خرچہ نہیں. کوئی دل کے سکون کا آپ اندازہ کرو کہ کوئی قرضہ نہیں اور کوئی خرچ ایسا نہیں. اور ہر خرچ کا پورا سال بھر کا خرچہ جیب میں، کپڑوں کا بھی، کھانے کا بھی، اس کا بھی، گروسری کا بھی، سب کو، بیوی کا اپنا، دوا دارو کے حساب سے جیب میں. وہ بولتے تھے کہ گھر میں تو ہے ہی ہے لیکن جیب میں بھی رکھتا ہوں تسلی کے واسطے کہ سال بھر کا خرچہ میرے جیب میں ہے. بڑے فکر کی کیا بات ہے میرے کو. ویسا آدمی، یعنی اسلام جو ہے نا اس طرح کی تسلی والا اور جمعیت خاطر والی زندگی دیتا ہے اگر کسی آدمی کو گزارنا آ جائے تو. اسلام کی تعلیمات ہیں یہ. اگر آپ کا دل پریشان ہے، الجھے ہوئے ہیں آپ،
تو نہ دینی کے کام کے رہتے نہ دنیا کے کام کے رہتے. زندگی بھی بے برکت، ٹینشن والی، پریشانی کی زندگی ہوتی. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دنیا کی بھی راحت ہے. ہمارے اسلاف کے طریقوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ قرض کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور آمدنی کے اندر رکھتے تھے ہمیشہ اپنے آپ کو. آمدنی جتنی ہے مہینہ بھر کا خرچہ ہو کے آمدنی تھوڑی سی بچ جانا. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی دعا کے لیے آتا تھا کہ حالات کے لیے دعا کیجیے تو فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت دے اور قرضہ ادا کروا دے اور اتنی آمدنی ہر مہینہ ہو جایا کرے کہ خرچہ ہونے کے بعد میں کچھ پیسے بچ جایا کریں. یہ بولتے تھے دعا کرتے ہوئے، بولتے تھے کہ خرچہ ہونے کے بعد میں مہینے میں کچھ پیسے بچ جایا کریں. تو ہم بولتے تھے کہ حضرت آپ یہ کیوں بولتے؟ تو بولے یہ تم لوگوں کو نہیں معلوم میں کیوں بولتا ہوں. جتنی خوشی بندے کو اس سے رہتی ہے، جتنی تسلی اس کو اس سے رہتی ہے، وہ خرچے ورچے سر پہ رہنے سے نہیں ہوتی. اب بعد میں پتا چلا کہ واقعتاً کتنی اہم بات ہے یہ بزرگوں کی. جمعیت خاطر اپنے دل کو یکسو رکھنا اور پریشانی سے بچانا. پریشانی سے اگر آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، یعنی اسٹریس سے، ٹینشن سے، ذہن کے انتشار سے، خلفشار سے، تو اس سے کوئی دین کا کام نہیں ہو سکتا. اور دنیا کا کام بھی اس کا مجبوری کا ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی کوئی مزہ نہیں رہتا. اور گھر کی زندگی بھی بے لطف ہو کے رہ جاتی. ایک ایسی زندگی جس میں بالکل بے لطفی ہے، ہم جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم جس کو بھگت رہے ہیں. عام انسان اس زمانے میں جس زندگی کو بھگت رہا ہوتا ہے وہ اصل لطف اور راحت والی، انجوائے والی زندگی ہوتی نہیں. اسی لیے اس کو جگہ وقت وقت پہ انٹرٹینمنٹ چاہیے. پہلے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی لوگوں کو، ان کی زندگی خود ہی لطف تھی. اب اتنی مصیبتوں میں گھر گئی ہے کہ یار کوئی صورت تو نکالو تھوڑا بہت مزہ لینے کی. یہ صورت جو آ رہی نا یہ زمانے میں، وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ خود پرلطف زندگی کے راحت سے محروم ہو گئی پوری کی پوری انسانیت. فرمایا کہ میں چندے کا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا میں چندے کی تحریکات کا مخالف نہیں ہوں، مگر اس کے طریقے میں یہ بات چاہتا ہوں کہ تحریک رؤسا کیا کریں، مالدار لوگ کیا کریں، علماء سے چندہ نہ کروایا کریں. فرمایا کہ ایک قائد اہل باطل نے لاکھوں روپے چندے کے حاصل کیے. لوگوں نے حساب پوچھا تو کہہ دیا کہ ہم کوئی بنیے بقال ہیں جو حساب رکھیں. فرمایا کہ یہ جواب اس وقت درست ہوتا جب لوگ خود روپیہ دیتے. جب آپ کے طلب کرنے پر روپیہ ملا ہے تو آپ کو حساب دینا پڑتا ہے. یہ ایک اصول بتا دیا. آپ نے چندے کی اپیل کی، درخواست کی، اس پر لوگوں نے چندہ دیا تو پھر حساب بھی دو. آپ نے کہا کہ بھائی ہم چندے کی اپیل نہیں کرتے، ہم مطالبہ نہیں کرتے، لوگ خود دے رہے ہیں، آپ کے ذمہ حساب دینا نہیں ہے، مت دو، نہیں دینا ہے تو. فرمایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے جو کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو میں اس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا تو میں کیا جواب دے سکتا تھا. بس وہ جواب دیتا ہوں، ورنہ جو جواب ایسی حالت میں نہ دے سکوں وہ جواب نہیں دیتا. فرمایا یہ مراقبہ بہت عجیب ہے اور مجھے بہت پسند آیا. اگر اللہ کے سامنے پوچھا جائے تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ اگر وہ دیا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے تو دینا، ورنہ خاموش رہو. اور یہ عالم سے پوچھا جائے تو بات ہے. آج غیر عالم سے بھی پوچھو تو وہ بھی فوراً فتویٰ دے دیتا ہے کہ نہیں یہ بات ہے. ارے بھائی مسئلہ کچھ معلوم ہے نہیں، مسئلے کی دم نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور اپنا شان ہو دین پر عمل کرنے کا شوق بھی نصیب فرمائے. اور دین کی جو جزیات ہیں، باریک باریک مسئلے جدھر عام طور پر دھیان نہیں جاتا، توجہ نہیں ہوتی، اللہ پاک ادھر بھی دھیان کرنے اور توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثلنا بها قابلها واتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے.
اے اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ ہم تمام کی تربیت فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دین پر چلنے کا شوق نصیب فرما دیجیے، دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اپنوں پر آئم کی طرف سے ہیں، سب کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے، دین کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائیے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق کے دروازے کو شادہ فرما دیجیے، اس میں وسعت نصیب فرما دیجیے، برکت والی حلال روزی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے۔ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کے دلوں میں جوڑ اور محبت اور الفت پیدا فرما دیجیے، شقاق سے، اختلاف سے، انتشار سے، گھروں میں بھی اور دوستوں میں بھی، سب جگہ سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے، حسن زن کا ملکہ نصیب فرما دیجیے، سوء زنی سے، بد زنی سے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس عادت سے ہم تمام کا بچاؤ فرما دیجیے، بدگمانی سے حفاظت فرمائیے، غیبت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ کینہ سے حفاظت فرمائیے، بدخواہی سے حفاظت فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔